اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے شیر افضل مروت نے عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کام کیا ہے۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ بتائیں۔ آپ نیچے کامنٹ میں بتائیں کہ آپ اس سے کیا میری رائے سے مطمئن ہیں یا نہیں مطمئن، اور آپ کی اس میں ذاتی رائے کیا ہے آپ نیچے کامنٹ میں بتائیں، لیکن ہم اپنی ذاتی رائے بتائیں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، الیکشن کے بعد ہم الیکشن سے پہلے نہیں بات کر رہے۔ الیکشن کے پہلے شیر افضل مروت نے جو کام کیا وہ قابل تعریف ہے، اور شیر افضل مروت نے جو تاریخ PTI کے لیے چلائی وہ قابل تعریف ہے۔ ہم جب بھی موضوع آتے ہیں تنقید کرتے ہیں اور ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں، یہ شخص نے ایک کام کیا اور یہ شخص نے یہ کام کیا، ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں۔ لیکن اب آتے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے۔ اس شخص نے نہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی خاص کام نہیں کیا، لیکن اس شخص نے تھوڑے بڑے جو جلسے جلوس کیے وہ قابل تعریف ہیں، اور اس شخص کا جو گلہ ہے وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ یہ شخص کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے مجھے قیادت دینی چاہیے اور میں احتجاج کو لیڈ کروں، لیکن شیر افضل مروت جو ایسے بیان دے دیتا ہے جس کی وجہ سے اس شخص کو قیادت دینے کے قابل نہیں ہے، اس لیے میں اس مطالبے کو نہیں سمجھتا کہ کوئی خاص ہے۔ لیکن یہ شخص چاہتا تو خود بخود عمران خان کی رہائی کے لیے عوام نکالتا اور خود کہتا کہ ہاں میں نے احتجاج کرنا، میں عمران خان کی رہائی کے لیے جا رہا ہوں، اور پاکستانی قوم اس کے ساتھ جاتی۔ لیکن یہ شخص ایسا نہیں چاہتا کہ عمران خان رہا ہوں۔ اگر عمران خان رہا ہوں، ان کی 2 نمبریاں اور جو 3 نمبریاں وہ پکڑی جائیں گی، اور عمران خان کہے گا اب بھائی پارٹی سے 9-2-11 ہو جائیں۔ یہ شخص عمران خان کو اپنا مرشد سمجھے اور اس کی ہر بات پر میں اعتبار کرتا ہوں، لیکن اس کی جو ذہنی حالت ہے وہ میرے لیے قابل تعریف نہیں ہے۔ یہ شخص کو پارٹی کی عادت نہیں دینی چاہیے تھی، اور اس پر میں بھی ایگری ہوں کہ اس کو پارٹی نہیں دی۔ دیکھیے اگر یہ چاہتا شخص جب راولپنڈی کا کمشنر آتا تو روزانہ کی بنیاد پر یہی پریس کانفرنس کرتا، کہتا ہے راولپنڈی کے کمشنر نے چیف جسٹس قاضی فیض عیسی پر الزام لگا۔ یہ شخص روزانہ کی بنیاد پر پریس کانفرنس کرتے اور کہتے کہ سپریم کورٹ میں دھاندلی نے کروائی، روزانہ کی بنیاد پر سپریم کورٹ پر پریشر ڈالتے، وہاں تحقیقات کے لیے کمیشن بن جاتا، لیکن یہ شخص اس وقت بھی خاموش رہا اور ابھی خاموش ہے۔ راولپنڈی کمشنر ان کے پاس بہت ترین ایسا ہے کہ ایک آپ کے پاس نیوکلی ہتھیار آ گیا، اس لیے PTI کے پاس نیوکلی ہتھیار تھا راولپنڈی کمشنر، لیکن ان لوگوں نے وہ استعمال نہیں کیا اور ان پر مزید مشکلات اور ان کی مزید سیٹیں کم ہوتی رہیں۔ اگر وہ شخص پر شور اٹھاتے اور ان کو 10-12 سیٹیں مزید مل سکتی تھیں، لیکن ان لوگوں نے نہیں کہا۔ اور دوسرا سب سے بڑا ان کے پاس موضوع یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر PTI کے رہنماؤں کو وہ الگ بھی لوگ بنائیں گے۔ کیا رہنماؤں نے کردار ادا کیا؟ نہ انہوں نے سپریم کورٹ کے توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی نہ کی، لیکن مین مدعا اس شخص پر میں یہ نہیں کہہ سکتا جب عمران خان کے احتجاج کے لیے ریلیاں نکالی جائیں یا یہ شخص بیمار، اس پر تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ شخص بیمار ہوا تو ہم اس کی صحت کے لیے اس وقت بھی دعا گو تھے، لیکن اب تو ٹھیک ہے، اب شیطانی ترمیم میانی ترمیم ہو چکی ہے۔ اب یہ شخص عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کرے؟ جب سے میں ویڈیو ریکارڈ کروں اس وقت یہ شخص عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کام کیا، اور آپ لوگ نیچے کامنٹ بتائیں۔ اس شخص نے عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ خاص کام نہیں کیا۔ ہم ان لوگوں پر بھی بتائیں گے جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اور ان کی بھی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تاکہ ان کی PTI لیگل ٹیم نے کہاں مدد کی۔ شیر افضل مروت نے نہ جو محسن نقوی کی سکنڈا لایا اس پر بھی خاموش رہے اور دیگر موضوعوں پر بھی خاموش رہے، اس لیے یہ پاکستان میں قابل مذمت اور قابل تعریف نہیں ہے کہ یہ شخص وہاں بھی خاموش رہا۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ہمارا کام ہے پاکستانی قوم کے ساتھ آگاہی کرنا۔ اگر شیر افضل مروت چاہتا تو لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ایک درخواست دے سکتا تھا کہ عمران خان کو کسی اور مقدمے اس وقت تک گرفتار نہ کیا جائے جب تک عمران خان کو رہائی ناممکن ہو سکے، کیونکہ یہ شخص اس فیصلے کی بنیاد بنا دیتا کہ کہتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر فروخ ستار نے کہا ہے کہ ایک شخص میں گرفتار تصور کیا جائے گا، اور اس شخص نے نہ سپریم کورٹ میں کوئی خاص درخواستیں دی ہیں، نہ اس شخص نے کوئی سپریم کورٹ میں خاص مطالبہ کیا۔ اس شخص کو چاہیے تھا روزانہ کی بنیاد پر پریس کانفرنس کرتا، لیکن یہ شخص سے پریس کانفرنس کرنا بھی گوارا نہیں کہ عمران خان کی صحت کے بارے میں نہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے ملاقات کرنے گیا، نہ عمر سرفراز چیمہ سے ملاقات کرنے گیا، اور دیگر سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ شخص عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی خاص کام میری نظر میں نہیں کیا، لیکن جو کچھ کیا تھوڑا سا کیا ہے۔
ایم ایس نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔